یہ تھا درود شریف کا وہ نور، یہ تھی درود شریف کی برکت سے وہ فرشتوں کی وہ صحبت، وہ یہ ہے وہ خوبصورت درود شریف کا فیضان۔ جب درود شریف کو آپ اس کمال کے ساتھ پڑھیں گے، جب درود شریف کو آپ اس حسن کے ساتھ پڑھیں گے، جب درود شریف کو آپ اس یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے، درود شریف کو اس کی عظمتوں کے ساتھ پڑھیں گے، درود شریف کو اس کی اہمیت کے ساتھ پڑھیں گے، درود شریف کی شان اس کے مرتبے کو پہچان کر پڑھیں گے، جب درود شریف کے متعلق آپ کے دل میں عقیدہ ہوگا، اس کے متعلق آپ کے دل میں عقیدت ہوگی، آپ جان رہے ہوں گے یہ کیا عظیم تحفہ ہے، آپ جان رہے ہوں گے یہ کیا کمال کی نعمت ہے، آپ جان رہے ہوں گے اس سے میں کیسا با کمال بن سکتا ہوں، آپ جان رہے ہوں گے اس سے مجھے کیسے انوار و فیضان ملیں گے، آپ کو پتا ہوگا اس سے مجھے اللہ رب العزت کا کیسا قرب ملے گا، آپ کو پتا ہوگا اللہ رب العزت مجھے اس کی برکت سے کیسی بلندی عطا فرمائیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رضا مجھے اس کے ذریعے سے کیسی مل سکتی ہے۔ تو پھر آپ ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ ذکر و درود کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کھانا بھول سکتے ہیں۔ بیگم بلا رہی ہوں گی، محترم کھانا کھا لیجیے، آپ کہیں گے ہاں ابھی ذرا مجھے 2000 درود شریف پڑھنا ابھی باقی رہتا ہے، ابھی آتا ہوں، ابھی باقی رہتا ہے تو ابھی آتا ہوں۔ جب درود شریف کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی، میں سچ کہتا ہوں آپ کی دنیا کا ایک بھی کام بنتا ہوا ابھی تک بھی اگر نہیں بھی بنا ہے تب بھی آپ کہیں گے درود شریف میرا اوڑھنا ہے، درود شریف میرا بچھونا ہے، درود شریف میرا مرنا ہے، درود شریف میرا جینا ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میری موت ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں کاروبار کے لیے پڑھ رہا تھا ابھی تک تو چلا نہیں ہے، 10 دن ہو گئے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہا تھا ابھی تک تو بنی نہیں ہے، 20 دن ہو گئے، لہذا آپ چھوڑو درود شریف، اب کوئی اور عمل نہیں۔ بلکہ جب درود شریف کی عظمت ہوگی، آپ کو پتا ہوگا یہ کیا عظیم تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا فرمایا ہوا، پھر آپ کہیں گے دنیا کا کوئی کام بنو مت بنو، مجھے درود شریف چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات رہی کہ درود شریف پڑھنے والے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ درود شریف کے ذریعے لوگوں کو مقام ابدال مل جاتے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ کسی کو مبالغہ لگتا ہو، یہ بھی تو ایک مصیبت ہی ہے نا، یہ بھی تو ایک مصیبت ہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ میں کیسے بتاؤں یار، میں کیسے سمجھاؤں، میں کیسے سمجھو گے، پتہ نہیں کون کیا ہو گیا۔ میں زیادہ بولتا ہوں، میں اگر حقائق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ مبالغہ کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ سمجھو تو صحیح میری بات کو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے میں مبالغہ کر رہا ہوں؟ یہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں درود شریف کا حق ہی ادا نہیں مجھ سے ہوا۔ مجھ سے درود شریف کی کما حق اس کی شان مجھ سے بیان ہی نہیں ہوئی۔ لوگ مقام ابدال کو پہنچ جاتے ہیں درود شریف کے ذریعے سے۔ لوگوں کی دربار عالی میں حاضریاں ہونے لگتی ہیں درود شریف کی برکت سے۔ لوگوں کو تکوینی خدمات مل جاتی ہیں درود شریف کی برکت سے۔ لوگوں کو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ذمہ داریاں مل جاتی ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے درود شریف کی برکت سے۔ اب میں کیا بتاؤں، سب کے تو راز نہیں کھول سکتا نا میں، اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا، سب کے راز تو نہیں کھول سکتا میں۔ روحانی دنیا میں روحانی دنیا کا مطلب رازداری کی دنیا، روحانی دنیا میں رازداری بڑی شرط ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سن لو میری بات، میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، درود شریف کا رنگ چڑھ گیا نا، زبان سے نکلنے کی دیر نہیں ہوگی، انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ درود شریف کو پہچانا نہیں، یوں کہتے ہیں کوئی بہت بڑا وظیفہ بتاؤ، درود شریف تو پڑھتے ہی ہیں جی، کوئی اور وظیفہ بتاؤ، کوئی بہت بڑا وظیفہ بتاؤ جو کرشمے ہو جائیں۔ ہے درود شریف سے بڑا کرشماتی عمل اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کتنے اللہ والے، کتنے اللہ والے، کتنے اللہ والے، کتنے اہل اللہ ایسے ہیں جن کی زندگیاں بدل کر رہ گئیں درود شریف سے۔ کل تک کچھ بھی کر رہے تھے، کسی بھی طرح کی زندگی تھی، درود شریف کا رنگ چڑھا،
ओए होए, कैसे कैसे लोग जिनका नमाज से कोई रिश्ता नहीं, रोजे से कोई रिश्ता नहीं, जुमे की नमाज से कोई रिश्ता नहीं, और अल्लाह जाने क्या क्या उनकी जिंदगी में पाया जाता था। उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ने उनको उन गुनाहों से बचाकर उनको विलायत की राह पर डाल दिया। हाय, तू ही न समझे तो बहाने हजार हैं, तू ही न समझे तो बहाने हजार हैं। खुदा की कसम, दरूद शरीफ वो अजमतों वाली चीज है जिसकी शान को मुझ जैसे करोड़ों तालिब इल्म बैठ जाए तो दरूद शरीफ की शान को बयान नहीं कर सकते। जिसमें दम हो वो आजमा कर देख ले, जिसमें दम हो वो आजमा कर देख ले। उठाओ कलम और लिखो 1000 किताबें दरूद शरीफ पर, खोलो जबान और बयान करो हजारों खुतबात दरूद शरीफ पर। फिर भी आपको एक बात समझ में आएगी, जब आपका कलम थक जाएगा, जब आपकी जबान बोलते बोलते शल हो जाएगी, पनाह खुदा, उस वक्त आपको सिर्फ आपकी जबान पर एक जुमला होगा, सिर्फ एक जुमला होगा, जहां दी के दी हुई उसी की थी। हक तो यह है हक अदा ना हुआ, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ ले, अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ लो। मैं कहता हूं 850 के करीब दुरूस हो गए, उसको ज्यादा हो गए, पहले भी तो है ना, नसीम सुबह के अलावा भी तो है ना। इतने दुरूस हो गए, मगर मुझे तो बस इतनी सी बात समझ में आई कि हक यह है कि हक अदा ना हुआ। हक तो यह है कि हक, हाय मेरे रब, कैसे हक अदा हो सकता है भला उस काम का जिसको तू अर्श पर बैठ कर करता हो। अल्लाह, कैसे उस चीज का हक अदा हो सकता है जिसको कायनात के जर्रे जर्रे में तेरे फरिश्ते मौजूद होकर उस काम को अंजाम दे रहे हो। अल्लाह, उसका हक मुझ जैसे कम ज़र्फ कम इल्म तालिब इल्म, अल्लाह कैसे उसका हक अदा कर सकते हैं। मैं कहता हूं, कल मैं कह रहा था, अगर आप करोड़ों मरतबा भी दरूद शरीफ पढ़ो, करोड़ों मरतबा भी दरूद शरीफ यौमिया पढ़ो, आपके जिस्म का रुआ रुआ दरूद शरीफ पढ़े, आपके घर का जर्रा जर्रा दरूद शरीफ पढ़े, आपके घर का बच्चा बच्चा दरूद शरीफ पढ़े, मैं फिर कहता हूं अल्लाह की कसम, हक अदा नहीं कर सकते। आपको लगता है मेरा 1 करोड़ हो गया? आपको लगता है मेरा करोड़ों हो गया? आपको लगता है मैं तो इतना पढ़ता हूं, मैं तो उतना पढ़ता हूं, मैंने जिंदगी में इतना पढ़ा, मैंने उतना पढ़ा? आपको लगता है मैंने तो कमाल के झंडे गाड़ दिए होंगे मियाँ कमाल के झंडे, लेकिन हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इसलिए इस जबान से कब तक पढ़ते रहोगे? सिर्फ जबान से कब तक पढ़ते रहोगे? मैं तो चाहता हूं जिस्म का रुआ रुआ दरूद शरीफ पढ़ रहा हो। आप कहोगे ये कैसे मुमकिन है? हाँ जी मुमकिन